بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی نشست میں ہم نماز کے متعلق ایک اہم ترین مسئلہ ڈسکس کریں گے۔ وہ مسئلہ جس کثرت سے ہمیں پیش آتا ہے، اسی طرح ہم اس کے بارے میں بہت پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ وہ مسئلہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے اگر ہماری کوئی رکعت رہ جائے تو ہم نے بقیہ رکعتیں کیسے پوری کرنی ہیں۔ چونکہ 5 نمازیں ہیں اور ان کی کئی رکعتیں بنتی ہیں، اسی حساب سے اس کی صورتیں بنتی ہیں۔ اگر ہم سب صورتوں کو یاد رکھیں تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس کے بجائے اگر اصول ذہن میں ہو تو اس اصول کے مطابق ہم ہر صورت کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی بقیہ نماز کو پورا بھی کر سکتے ہیں۔ تو نماز پوری کرنے کے لیے، بقیہ نماز پوری کرنے کے لیے 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہم نے کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں کیا پڑھنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم اکیلی رکعت یا اکیلی نماز پڑھ رہے ہوں گے، بعد میں امام کے بعد اپنی نماز کو اکیلے مکمل کر رہے ہوں گے، تو ہم نے بیٹھنا کس طرح ہے، تشہد کے لیے کس طرح ہم نے بیٹھنا ہے اور کس طرح ہم نے کھڑے ہو جانا ہے۔ تو 2 چیزیں اہم ہیں، قیام اور دوسرا یہ ہے کہ بیٹھنا۔ تو اس کے بارے میں ذہن میں رکھ لیں کہ قیام ہم نے ایسا کرنا ہے اور اس میں وہ چیز پڑھنی ہے جیسے ہماری رکعتیں رہی ہیں، اور ہم نے بیٹھنا اس طرح ہے کہ جو ہماری رکعت کی تعداد بن رہی ہے۔ مثال سے بات واضح ہو جائے گی۔ اگر ہماری ظہر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے 1 رکعت رہ گئی، امام جب سلام پھیرے گا تو ہم کھڑے ہو کر، چونکہ پہلی رکعت کے اندر ہمارا سبحانک اللہ رہ چکا ہے، سورہ فاتحہ رہی ہے، اس کے بعد سورت رہی ہے، تو یہ اسی ترتیب سے پڑھیں گے، اور بیٹھ کر ہماری یہ 4تھی رکعت بن رہی ہے تو بیٹھ کر اتحیات درود شریف پڑھ کر اپنی نماز مکمل کر لیں گے۔ اگر 2 رکعتیں رہ گئی تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ جب امام سلام پھیرے گا تو ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہو کر چونکہ پہلی رکعت جو ہماری رہی ہے اس میں سبحانک اللہ، الحمدللہ، سورہ فاتحہ تو اسی طرح پڑھیں گے۔ اب جب ہم سجدے کے لیے جائیں گے تو دونوں سجدے کرنے کے بعد یہ ہماری تیسری رکعت بنی ہے جو ہم نے پڑھی ہے، تو تیسری رکعت میں بیٹھا نہیں کرتے، سیدھا کھڑے ہوتے ہیں، تو سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اپنی رکعت نماز پوری کرنے کے لیے۔ اور نماز کے دوران چونکہ قیام کی حالت میں ہماری جو دوسری رکعت رہی ہے اس میں پڑھا جاتا ہے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورت، لہٰذا ہم نے اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور سورت بھی پڑھنی ہے، اور آخر میں جب سجدے کے لیے جائیں گے تو دونوں سجدے کر کے بیٹھ کر اپنی نماز تشہد اور درود شریف پڑھ کر مکمل کر لیں گے، کیونکہ ہماری 4تھی رکعت بن رہی ہے۔ اب ظہر کی نماز میں ہماری 3 رکعتیں رہ گئیں، تو کیا ہوگا؟ جب امام سلام پھیر دے گا تو ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ سیدھے کھڑے ہونے کے بعد اب ہماری چونکہ جو پہلی رکعت رہی ہے تو پہلی رکعت میں سبحانک اللہ پڑھا جاتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد سورہ پڑھی جاتی ہے، تو اسی طرح ہم پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد جب ہم دونوں سجدے کر چکیں گے تو ایسی صورت میں چونکہ 1 رکعت ہمیں امام کے ساتھ مل چکی ہے، 1 ہم خود پڑھ چکے ہیں، یہ 2 رکعتیں بن چکی ہیں، تو 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں۔ تو 2 رکعت کے بعد بیٹھیں گے، تشہد پڑھ کر ہم سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہو کر ہم، چونکہ ہماری جو امام کے ساتھ ہمیں رکعت نہیں ملی، تو دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ
اور سورہ پڑھی جاتی ہے، تو لہٰذا یہاں پر ہم سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھیں گے اور اس کے بعد دونوں سجدے کریں گے۔ دونوں سجدے کر کے یہ ہماری تیسری رکعت بن رہی ہے، تیسری رکعت مکمل ہوئی ہے۔ تو تیسری رکعت کے بعد بیٹھا نہیں کرتے بلکہ سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سیدھے کھڑے ہو کر اب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے، کیونکہ امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے تیسری رکعت جو ہماری فوت ہوئی تھی اس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، لہٰذا ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ جب ہم سجدہ کریں گے تو تعداد کے اعتبار سے یہ چوتھی رکعت بن چکی ہے، ہم نے چوتھی رکعت مکمل کر لی ہے۔ ایک تو امام کے ساتھ پڑھی تھی اور تیسری خود پڑھ لی ہیں، تو لہٰذا یہ ہماری 4 رکعتیں ہو چکی ہیں، لہٰذا تشہد پڑھ کر درود شریف پڑھ کر اس کے بعد نماز کو مکمل کر دیں گے۔ امید ہے کہ بات سمجھ گئے ہوں گے۔